بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی پسندیدہ اور ہر دل عزیز ٹاپک جو ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے زیادہ دیر تک جوان رہنے کا طریقہ یا نسخہ۔ انسان صدیوں سے یہ بات سوچتا آ رہا ہے، اور اس کی یہ شدید خواہش رہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جوانی کا جو عرصہ ہے اس کو وہ لمبا ترین کر سکے۔ جوانی کا عرصے سے مراد کیا ہے کہ انسان جب پوری طرح سے بالغ ہو جائے اور اس جسم جو ہے وہ پوری جو ایک اس نے گروتھ کرنی ہے، اس کی نشو و نما ہونی ہے، پوری طرح سے نشو و نما پا جائے، اور وہ کوئی بھی فرد کے اندر جو اس کی طاقتیں یا صلاحیتیں ہیں وہ پوری طور پر اپنے جوبن پر جب ہوں، یعنی وہ طاقتور ترین شکل میں ہوں یا سب سے ہائی مقام پر ہوں، تو اس کیفیت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے جوانی کا دور ہے۔ جہاں تک فزیکل یا جسمانی جوانی کی بات ہے یا طاقت کی بات ہے، باقی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی سوچ جوان رہنی چاہیے۔ اگر سوچ جوان رہے، دل جوان ہو، تو پھر وہ عمروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات ادبی طور پر یا لٹریچر کے طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن فی الحقیقت اگر انسان کا جسم بوڑھا ہو جائے، اس کی صلاحیتیں جسمانی کم ہو جائے، تو اس کا ذہن تو جوان ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرق تو ہوگا۔ جو ایک 25-30 سال کے آدمی میں جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ 70-75 یا 90 سال کے آدمی میں کہاں ہوتی ہیں۔ تو آج کل تو یہ خاص طور پہ غریب جو ممالک ہیں ان میں تو یہ جوانی کا جو عرصہ ہے، اس کا جو سٹے ہے یا کسی بھی آدمی کی عمر میں جو جوانی کا پیریڈ ہے یہ اور مختصر ہو گیا ہے۔ اچھا خیر، میں نے اپنے طور پر اس موضوع پر کچھ چیزیں پڑھی، کچھ کتابوں میں جو پرانی طبی کتابیں ہیں جس میں کایا کلپ کا جو تصور ہے، بڑھاپے کو دور کرنے کے جو طریقے ہیں، یا جوانی کو یا طاقت کو زیادہ دیر تک کیسے بحال رکھا جا سکتا ہے، جسم کے جو ٹیشوز یا سیل ہیں یا آرگن ہیں یا نظام ہیں، ان کو وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، یا جو کمزور ہو چکے ہوں ان کو کیا بحال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے بھی خاصا غور کیا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جوانی کے عرصے کو لمبا کیا جا سکے۔ سدا جوان تو کوئی نہیں رہ سکتا، سدا تو رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ تو انسان کی تو ایک عمر ہے، مختلف قوموں میں یا علاقوں میں ایوریج عمر مختلف ہے، اور لہٰذا اس کو زیادہ دیر تک آپ کہہ سکتے ہیں انسان کی ایوریج عمر جو ہے وہ، میں نے اپنی زندگی میں تو خیر 125 سال کا آدمی بھی دیکھا ہے، 125 سال کا بھی، 100 سال کا بھی، 90 سال، 85 سال، یعنی ایک آدمی میں نے بچپن میں ایسا دیکھا تھا جس کے بارے میں اس کا یا اس کی فیملی کا خیال تھا کہ اس کی عمر جو ہے وہ 149 ایئر تھی۔ اچھا، ان کے حوالے بعد میں دیے جا سکتے ہیں جی کون کون بندے تھے، اگر کسی کو دلچسپی ہو تو۔ بہرحال میں نے اس کے اوپر جو سمجھ حاصل کی ہے، اس میں دو تصور ہیں۔ ایک تصور ہے ایلوپیتھک نقطہ نظر کا، اور ایک تصور ہے طب کا۔ ایلوپیتھک کا نقطہ نظر تو موسٹ ماڈرن نقطہ نظر تو یہی ہے جس کے ذریعے سے وہ ایسی پہلے تو دوائیں
انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں، ایسے اسکن کے لیے پروڈکٹس یا موئسچرز بنائے ہوئے ہیں کہ جس سے وہ بظاہری طور پر اسکن کو جوان رکھتے ہیں. ایسی ٹیوب ایسی لوشن موجود ہیں کہ جن کو لگانے سے انسان کی اسکن جو ہے وہ زیادہ لمبا عرصہ تک جوان نظر آتی ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ وائٹامنس کا تصور ہے کہ ایک تو انسان کی غذا متوازن ہو، اس میں پھل، سبزیاں، دودھ، ETC اور جو مناسب جسم کو ریکوائرڈ وٹامنز ہیں، اے ہے جیسے وٹامن ای ہے، جیسے وٹامن سی ہے، زنک ہے، وٹامن ڈی ہے، جتنے بھی وٹامن ہیں یہ جتنی مناسب مقدار میں ہونی چاہیے وہ ہوں، اگر نہیں تو ان کا استعمال کیا جائے، وائٹامنس کا استعمال کیا جائے. اور باقی اگر خون وغیرہ کی کمی ہے تو اس کو پورا کر دیا جائے، خون پیدا کرنے والی دوائیں دی جائیں. تو جسم میں اس طرح سے آپ ان چیزوں کا بیلنس رکھیں گے، جتنی دیر زیادہ بیلنس رکھیں گے اتنی دیر جسم جو ہے وہ زیادہ جوان رہے گا. اور جہاں تک طب کا سوال ہے، طب کہتی ہے کہ طب کے بھی بنیادی اصول ہیں جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ بدن انسان جو ہے یا جسم انسان جو ہے اس کے چار آپ اس کی شکلیں حالتوں میں آپ کے پاس ہے. ایک مرد کا اگر جسم لیں تو مرد بچپن ہے، اس کی نوجوانی ہے، جوانی ہے، یا جوانی کو آپ جوانی ہی کہہ لیں، اور ایک اس کی مڈل ایج ہے اور بڑھاپا ہے. یہ ساری کیفیات اس کے جسم میں سے گزرتی ہیں. آپ ان کو چار مراحل بڑے میں تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی بچپن ہے، جوانی ہے، اور پختہ یا ادھیڑ عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے. اب طب جو ہے وہ چار مزاج بتاتی ہے. جب بچپن میں انسان ہوتا ہے تو اس کا قدرتی مزاج اعصابی ہونا چاہیے. یہ اعصابی بودی سے اعصابی اجلا، یعنی تر گرم یا تر سرد، یہ بچے کا مزاج ہوگا بچپن میں. اگر آپ بچپن کی ایج مثال طور پہ 10-12 سال تک گنی جاتی ہے، 10-12 سال تک اگر آپ بچے کا ماحول اعصابی اور ودی رکھیں گے اور اس بچے کا اپنے جسم کا جو مزاج ہے وہ یہ رہے گا، تو بچہ اپنے بچپن کے جو مراحل ہیں، جو اس کی ڈیولپمنٹ کے مراحل ہیں، وہ صحیح کمپلیٹ کرے. اس کے بعد پھر اس میں آگے آ کے گرمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے گلینڈولر سسٹم جب زیادہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو خود ہی اس میں تحریکات پیدا ہوتی ہیں اور اس کا مزاج وودی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. لیکن جلد ہی جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کا مزاج جو ہے وہ پھر عضلاتی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور عضلاتی یعنی جو نو عمری ہے اس کا مزاج ہو سکتا ہے وہ بھی، اور جو جوانی کا یا ادھیڑ عمر کا مزاج ہے وہ آپ کا عضلاتی ہوتا ہے. جوانی کا مزاج عضلاتی ہے. اور جو بڑھاپے کا مزاج ہے وہ سداوی ہے. تو وہ سداوی یعنی جس کو آپ اگر سرد خشک اور سرد تر دو طرح سے ہو سکتا ہے. سدا کا مزاج جو ہے یہ سرد ہے، اور جوانی کا مزاج خشک سرد سے خشک گرم ہو سکتا ہے، جو کہ تیزابی مزاج ہوتا ہے. اور جو بچپن لڑک پن ہے یا اس کا مزاج آپ کو میں نے بتایا کہ نو عمری میں وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو بچپن بالکل بچپن ہے، لڑک پن ہے، اس میں مزاج جو ہے وہ سادی. اب یہ چار مزاج یعنی تار، گرم، خشک اور سرد. بچپن تری ہے، نوجوانی جو ہے، جوانی جو ہے یہ گرمی ہے، اور بالکل جو جوانی پختہ جوانی ہے، جو ڈیڑھ عمر ہے، یہ عضلاتی ہے، یعنی خشک ہے، خشکی ہے.
اور اس کے علاوہ جو بڑھاپا ہے وہ سداوی ہے، سردی ہے، اس میں وہ سرد مزاج کا۔ اب کیا ہے کہ آپ نے ان چاروں چیزوں کو کسی بھی عمر میں، جب اس کا عمر کا جو سیکشن اس میں چل رہا ہے، جب عمر کے جس حصے میں بندہ اس کی عمر کتنی ہے یا اس کا جسم کیسا ہے، تو اس کا مزاج کیا ہونا چاہیے، اگر آپ یہ رکھنے میں کامیاب رہیں تو آپ اس دور کو یا اس دور کی خصوصیات کو لمبا عرصہ رکھ سکتے ہیں۔ اب چونکہ آپ لوگ زیادہ تر جوانی کے پیریڈ کو زیادہ رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو خشک سرد سے خشک گرم یہ ماحول یا یہ مزاج کسی فرد کا رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ اس آدمی کا مزاج، کسی بھی فرد کا مزاج خشک سرد سے خشک گرم رکھیں گے تو وہ زیادہ دیر تک جو جوانی والی کیفیت ہے اس میں رہے گی۔ لیکن ایک محتاط رہیں کہ اگر یہ کیفیت زیادہ پیدا ہو جائے، آپ زیادہ ایسی غذائیں صرف یہی شروع کر دیں خشک سرد اور خشک گرم، تو ان کا توازن نہ رکھیں، ان کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے اس حالت کو، تو پھر جسم کے لیے وہی اندر نقصان پیدا کرنا شروع کر دے گی، اور جسم کے اندر بجائے طاقت پیدا ہونے کے کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، یہی طاقت اپنے ہی جسم کو کھانی شروع کر دے گی، اور ایسی ہی کیفیات جو ہیں وہ آٹو امیون قسم کی ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں، یا بہت ساری ایسی ڈیزیز جن کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ وجہ ہے۔ تو یعنی جب آپ کا اپنا جسم یا آپ کے اپنے جسم کی پیدا کردہ رطوبت آپ کے جسم کو کھانا شروع کر دے، آپ کے جسم کے سیلز کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، آپ کے اپنے جسم میں وہی چیز بیماری کا باعث بن رہی ہو، تو اس کو آٹو امیون ڈیزیز کہیں گے۔ تو یہ آپ نے کسی بھی خلق کو اس کے ایک لیول تک رکھنا ہے، اس لیول سے جب بڑھے گی تو کسی دوست نے یہ بھی پوچھا تھا، چلیں اگر وہ یہ دوست دیکھ رہے ہیں تو آٹو امیون ڈیزیز کے بارے میں سوال کیا تھا کہ آپ اس کو کیا مزاج سمجھتے ہیں، تو یہ زیادہ تر یہ بات درست ہے کہ گرمی جو ہے، صفرا جو ہے جسم میں جب پیدا ہوتا ہے تو یہ گرمی آپ جانتے ہیں چیزوں میں تحریک پیدا کر سکتی ہے، اور جسم کے سیلز یا خلیات کو یہ تحریر ڈیزالو کر سکتی ہے، کھور سکتی ہے، کمزور کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر سودا زیادہ پیدا ہو گیا تو سودا جو ہے یہ بھی اپنے ہی جسم کے اندر ایسے چیزیں پیدا شروع کر دے گا، ایسی گٹھلیاں چوڑیاں ایسے سیلز پیدا کرنے شروع کر دے گا جو اپنے جسم کی خوراک کو، جسم کو کھانا شروع کر دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگر اس اعصابی مزاج جو ہے یا تیسرا مخاطی مزاج جو ہے تو یہ بھی اگر شدید حالتوں میں چلا جائے تو یہ بھی آٹو امیون قسم کی کنڈیشنز پیدا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جوانی کو اگر آپ نے زیادہ دیر برقرار رکھنا ہے تو آپ کو عضلاتی اعصابی اور عضلاتی جدید مزاج کو کام رکھنا۔ اب میں نے اس کے اوپر جو ایلوپیتھک کا نقطہ نظر ہے یا طب کا نقطہ نظر ہے، اس پر بحث کیے بغیر جو میں سمجھتا ہوں مفید چیزیں ہیں کہ جن سے جسم انسانی کو بہتر اور زیادہ عرصے تک جوان رکھا جا سکتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا سلسلہ یہ میں نے شروع کیا ہے، اور یہ ایک ویڈیو اسی سلسلے میں نے بنائی ہے۔ اور چونکہ یہ ویڈیو اب زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو اس کو میں سٹاپ کرتا ہوں، اور اسی موضوع کو آگے اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیا وہ پروٹوکول یا طریقہ کار ہے جس کو آپ اختیار کر کے زیادہ دیر تک جوان رہ سکتے ہیں۔ یہ اسی پچھلی ویڈیو کی کنٹینیوٹی ہے، یعنی آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے میں نے کوئی ویڈیو بنائی ہے جس میں نے یہ تعارف کرانے کی، سمجھانے کی جو حکیم حضرات ہیں، جو طب کا شعور رکھنے والے لوگ ہیں، وہ گفتگو زیادہ ان کے لیے مفید ہے۔
یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں عام آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اس میں کچھ طریقے میں سمجھانے لگا ہوں یا بتانے لگا ہوں جو میری سمجھ میں آئے ہیں اور مجھے بہتر لگے ہیں، اور آپ ان کو اختیار کر کے اپنے جسم کو زیادہ دیر تک آپ متوازن رکھ سکتے ہیں، جوان رکھ سکتے ہیں، صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک روٹین یہ بنائیں کہ آپ لوگ اپنے سونے اور جاگنے کے اوقات اس طرح سے طے کریں کہ رات کا وقت سونے کے لیے ہو اور دن کا وقت جاگنے کے لیے، اور رات کو جلدی سو کر جلدی اٹھنے کی عادت رکھیں۔ دوسرے نمبر پر آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ جو خوراک ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق، مزاج اور موسم کے مطابق کھائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ جو جسمانی کام یا ورزش ہے جسم کا، اگر تو آپ کوئی جسمانی کام کرنے والے ہیں تو آپ کا جسم عموماً حرکت میں رہنے کی وجہ سے اس کے مسلز ٹھیک رہتے ہیں، اور اگر آپ جسمانی کام نہیں کرتے، صرف ذہنی کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ایکسرسائز یا ورزش بہت ضروری ہے۔ آپ نے ورزش ڈیلی کرنی ہے، ہلکی پھلکی ایکسرسائز یا واکنگ یعنی چلنا، پیدل چلنا یا دوڑنا، رننگ کرنا، یہ ساری ورزش میں شامل ہے۔ یا اگر کوئی ایسا کھیل بھی کھیلتے ہیں کہ جو جسمانی طور پر آپ کے تمام اعضاء کو اچھی طرح سے بخوبی حرکت دے دیتا ہے اور آپ کے جسم کے سارے گوشت کے پٹھے وغیرہ حرکت کر جاتے ہیں، آپ کے جسم کو ایک دفعہ پسینہ آ جاتا ہے، تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی جسمانی سرگرمی ضرور کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو شدید قسم کی چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں عام شامل ہوتی ہیں، جیسے سگریٹ ہے، جیسے کوئی نشہ ہے، جیسے کوئی شدید قسم کا موسم ہے، آب و ہوا ہے، یا کسی خاص ایریے میں آپ کام کرتے ہیں، کان کنی میں یا فیکٹری میں یا کسی ایسی صنعت میں کام کرتے ہیں جس میں کوئی ایسی زہریلی چیز پیدا ہوتی ہے جو جسم کے لیے نارمل نہیں ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اچھا، یہ تو موٹے موٹے اصول ہو گئے۔ اور سونے کے لیے آپ نے ہمیشہ ایسی جگہ استعمال کرنی ہے کہ جہاں پر تازہ ہوا، دھوپ اس کا گزر ہو، کم از کم اس کمرے میں دھوپ ضرور آتی ہو، کھڑکی میں ہی آتی ہو، بے شک کمرے میں دھوپ آتی ہو اور تازہ ہوا اس کمرے میں آتی ہو، اس میں سونے کی عادت رکھنی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ذہن اور جسم کو زیادہ دیر تک آپ کو جوان رکھنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ بے شمار چیزیں غذائیں ہیں، میں نے آپ کو مختصر سمجھا، پچھلی ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ 4 قسم کے غذاؤں کے گروپ ہیں، 4 قسم کے مزاج ہیں۔ جوانی کا مزاج یا جس میں مسلز کے طاقتور ہوتے ہیں، جس میں جسم بھرا ہوا خوبصورت سڈول قسم کا جسم ہوتا ہے، بنا ہوا جسم ہوتا ہے، اور جس میں پٹھے طاقتور ترین حالت میں ہوتے ہیں اور زیادہ ورک کرتے ہیں، وہ عضلاتی اعصابی سے عضلاتی قوی، یہ دونوں مزاج ہیں۔ ان کو اگر آپ توازن میں رکھیں گے، اب یہ جو 2 گروپ ہیں، ان 2 گروپوں میں جو عام طور پر کھانے میں چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں گوشت ہے، انڈے ہیں، اس میں دیسی گھی ہے، اس میں اخروٹ ہے، پستہ ہے، چلغوزہ ہے، چھوارے ہیں، اس میں آم ہے، اس میں اگر مسالہ جات میں دیکھیں تو لہسن ہے، اس میں دار چینی ہے، اس میں لونگ ہے، یہ چیزیں۔ اور ان کے ساتھ اگر مناسب مقدار میں آپ ادرک کا، ہلدی کا، سفید الائچی کا، اور ان کا اگر آپ اپنے کھانے پینے میں کالی مرچ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، ان کا آپ اپنے مسالوں میں توازن رکھیں گے، ان کو ذرا کم رکھیں گے اور اس کے مقابلے میں جو دوسری چیزیں ہیں ان کو زیادہ استعمال کریں گے۔ اس میں آملے کا مربع بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہریڑ کا مربع بھی ہو سکتا ہے، اس میں سیب کا مربع بھی آپ کھا سکتے ہیں،
اب یہ جو چیزیں ہیں یہ جسم کو زیادہ طاقتور یا عضلاتی کیفیت میں رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سبزیوں کی بات کرتے ہیں تو سبزیوں میں اس میں کریلے شامل ہیں، اس میں بینگن شامل ہیں، اس میں وہ اگر خاص طور پر دیکھیں تو گوشت موٹا جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اور ان چیزوں کے علاوہ یہ تو میں نے خوراک کی بات کی ہے، یہ زیادہ تر جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ خشک سرد، خشک گرم یا گرم خشک اس کیفیت میں جسم کو رکھتی ہیں، اور جسم انرجی کی حالت میں رہتا ہے اور انسان کے پٹھے کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کرنے کی حالت میں رہتے ہیں۔ جسم کے اندر جو حرکت ہے یا حرکت کرنے کی صلاحیت ہے وہ زیادہ رہتی ہے۔ لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک ہی قسم کی غذائیں نہیں کھانی چاہیے۔ آپ ایک ہی آپ سوچیں کہ یہ چیزیں جوان رکھنے والی ہیں تو ہم انہیں کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ نہیں، ان کا بھی توازن رکھنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھتے رہنا ہے کہ یہ کچھ چیزیں، آپ کا بلڈ پریشر تو نہیں زیادہ ہو رہا، یا پہلے ہی اگر زیادہ ہے تو پھر تو نہیں کھانی، پھر تو پہلے بلڈ پریشر کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے آپ کے جسم میں گیس اور تیزابیت زیادہ ہے آلریڈی، اگر آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے گیس تیزابیت بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کے معدے میں جلن ہے، آپ کانسٹیپیشن کے مریض پہلے ہی ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں پرابلم کر سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا سدے باب کر کے یہ جو جسم میں آلریڈی موجود دوائیں ہیں ان کو استعمال علامتیں پیدا ہوئی ہیں جو مزاج زیادہ ہوا ہے اس کو آپ نے درست حالت میں لا کر پھر ہی جوانی والی دوائیں لینی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر یہی زیادہ ہو گئی جسم میں تو یہ بجائے فائدہ دینے کے نقصان دینا شروع کر دے گی۔ اسی لیے طب کے ہزاروں سالوں سے جو موجود نسخے ہیں وہ کسی بندے کو تو بالکل مفید ثابت ہوتے ہیں اور کسی کو الٹا وہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے اور ان حکیم حضرات کے ساتھ ہوتا ہے جو مزاج کو نہیں سمجھتے، جسم کی حالت کو نہیں سمجھتے، اور میں سنے سنائے جو مرکبات ہیں، جو طاقت کے مقوی نسخہ جات ہیں یا خوراکیں ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں توازن ضرور رکھنا ہے۔ یہ جناب اس کے علاوہ آپ نے دماغ کو اپنے کو کام میں لگا کے رکھنا ہے۔ دماغ کو بالکل جتنا آپ نئے نئے ٹاسک دیں گے، نئے نئے چیزیں سوچنے کے لیے دماغ کو دیں گے اور دماغ کی طرف دوران خون زیادہ ہوگا۔ جب آپ کسی مسئلے پر غور فکر کر رہے ہیں، کسی پرابلم کو حل کر رہے ہیں، تو گیم ہی کھیل رہے ہیں، جمپ ہی لگا رہے ہیں فرض کریں، یا ہاتھوں میں گیند کوئی اچھال رہے ہیں، جگلنگ کر رہے ہیں، یا کچھ اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، آپ اپنے پزل ہے، جیسے یہ لفظوں کے پزل ہوتے ہیں یا ہندسوں کے پزل ہوتے ہیں، یہ سارے جب کرتے ہیں تو دماغ میں دوران خون بڑھتا ہے، اور دماغ صحیح حالت میں رہے گا، دماغ کی کمیونیکیشن ٹھیک رہے گی، دماغ جوان رہے گا، تو یقین کریں آپ کے جسم کے بہت سارے سسٹم جوان ہو جائیں گے۔ اچھا، دماغ کو بھی مناسب رکھنے کے لیے یعنی دماغی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور کریں، پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایک چیز ہے سوشل ہونا، ملنسار جس کو آپ کہتے ہیں۔ اگر آپ ملنسار ہوں گے، سوشل ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ملیں گے، نئے نئے لوگوں کے ساتھ ملیں گے، یا معاشرے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، اچھے ماحول میں رہیں گے، آپ یہ بھی آپ کو ایک جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر ریلیکس رکھے گا، سکون میں رکھے گا، اور آپ زیادہ دیر تک جوان رہ سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ بہت زیادہ کھانا، یہ کہنے والی بات تو ٹھیک ہے، زندگی میں ہم نے بھی بڑا کھایا اور کسی وقت یہی سمجھتے تھے کہ زیادہ کھانے سے زیادہ صحت ہوتی ہے۔ بہرحال خوراک کو مناسب مقدار میں ہی کھائیں، بھوک رکھ کر کھائیں، بہت زیادہ فل ہو کر نہ کھائیں، 3-4 وقفوں میں کھا لیں، 6 سے 8 گھنٹے کے وقفے سے خوراک اگر جسم میں جاتی رہے تو یہ بھی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے بڑا مفید ہے۔
اچھا، اس کے علاوہ ذہنی طور پر اپنے آپ میں بلیو رکھیں، یقین رکھیں، اپنے آپ میں یقین رکھنا، یہ نہیں ہے جو بھی آپ کام کرتے ہیں معاشرے میں، جو بھی آپ کا ہنر ہے یا پروفیشن ہے، اس میں آپ اپنے اوپر یقین رکھ کر کام کریں، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں اور پر اعتماد رہیں۔ جتنا آپ پر اعتماد رہیں گے اتنا آپ کا جسم اچھی حالت میں اور پرسکون رہے گا۔ غیر ضروری طور پر جو زندگی میں دباؤ ہیں یا مقابلے بازی ہے یا یہ جتنے منفی جذبے اور یہ حسد اور دشمنی کا جذبہ اور بغاوت کا جذبہ اور اس قسم کے غیر ضروری جذبات جو ہیں ان کو اپنے آپ سے دور رکھیں، اور کوئی ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا عبادت یا میڈیٹیشن یا یوگا، مراقبہ، یہ ساری کیفیات بھی جسم کے لیے بڑی ضروری ہے۔ جس مذہب پر یقین رکھتے ہیں، جس فرقے پر یقین رکھتے ہیں، کوشش کریں اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور جس چیز کو آپ گناہ سمجھتے ہیں، جس چیز کو آپ جرم سمجھتے ہیں وہ نہ کریں۔ یہ گناہ اور جرم کا جو احساس ہے یہ انسان کے اندر بڑی طور پر کمزوری پیدا کرتا ہے، اس سے بھی بچیں۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو ایسے ماحول ہیں یا ایسے ہیں علاقے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اور اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں۔ سکن کو جتنا کور رکھیں گے، صاف ستھرا رکھیں اور سکن کو جتنا کور رکھیں گے تو آپ لوگ بیماریوں سے بچ کر رہیں گے۔ تو اس میں یہ بھی اب افادیت ایک سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ایک تصور ہے کہ جسم کو ننگا رکھ کے کچھا پہن کے یا ساحل پہ الٹے سیدھے لیٹنے کا، اب یہ آہستہ آہستہ یہ سمجھ آئے گی کہ سکن کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے ہوتی ہیں جو سورج کے ذریعے سے آتی ہیں۔ وٹامن ڈی تو آپ دھوپ کے ذریعے سے پیدا کروا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ سکن کی بیماریاں، ایون سکن کینسر تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو جتنا آپ جسم کو کور کر کے رکھیں گے، پردے میں رکھیں گے، کم سے کم اس کو ننگا رکھیں گے، وہ بھی زیادہ مفید ہوگا اور وہ بھی آپ کے جسم کو اور سکن کو جوان رکھنے میں مدد دے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ خوراکیں ایسی ہیں جو روٹین میں آپ شامل کر سکتے ہیں، گرین ٹی ہے جیسے، اور یہ ایک خاص طور پر مچھلی جو ہے فش، اور اس میں سالون فش جو ہے، یعنی ایسی فش جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، یہ خوراک میں آپ مچھلی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور باقی تو میں چیزیں بتا چکا ہوں، سبزیاں، فروٹ، سلاد وغیرہ جو ہیں یہ چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر کوئی اس میں میڈیسن آپ استعمال کرنا چاہیں، عام روٹین کی جو چیزیں میں نے پہلے مسالہ جات میں بتائی ہیں وہ بھی ادویات کے اثرات رکھتی ہیں، ادویات کے طور پر دی جا سکتی ہیں۔ لیکن کچھ جو چیزیں ہیں جس میں خاص طور پر میں نے یہ جنکو بائلوبا، جنسنگ اور اسگندھ اور ایون سرکہ ہے، اس کو بھی بہت ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ کلووز ہیں، اور اس کے علاوہ نٹ مگ ہے یا پیپرمنٹ یا پودینہ ہے۔ ان چیزوں کا، یہ ساری چیزیں جتنی میں نے آج ویڈیو میں سبزیوں کی چونکہ میں زبانی یہ بات چیت کر رہا تھا آپ کے ساتھ تو بورڈ پہ لکھ کے بھی نہیں کر رہا، تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، لیکن اب جب آپ پوری ویڈیو سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس ویڈیو میں نے مسالہ جات بھی بتا دیے ہیں، آپ کو سبزیاں بھی بتا دی ہیں، میں نے پھل بھی بتا دیے ہیں، فروٹ بھی بتا دیے ہیں، اور 2-3 جڑی بوٹیاں بھی بتا دی ہیں، اور کچھ مربے بھی بتا دیے ہیں کہ یہ چیزیں آپ اگر کھائیں گے تو یہ آپ کو زیادہ دیر تک جوان رکھنے میں مددگار ہو سکتی ہیں چیزیں۔ اس کے علاوہ اور بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار ادویات ہیں، بے شمار پھل ہیں جن کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ میں نے عموماً جو مل سکتی ہیں عام آدمی کی اپروچ میں ہیں
روٹین میں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جو ہمارے کچن میں موسٹلی زیادہ تر یہ چیزیں آلریڈی استعمال ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے صرف ضرورت اور وقت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر اور میں ایک اچھی ویڈیو بنا کے آپ کو باقاعدہ غذائی چارٹ اس کا دینا کوشش کروں گا۔ کچھ مرکبات مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں، ان کے اوپر نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ بات کروں گا کہ آپ کو یہ کرشیم درد کی جو ادویات ہیں ان میں کون سی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا جو قانون مفرد ذات نسخہ جات کون کون سے ہیں جو آپ اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اسے تیسری ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ اس دعاؤں میں یاد رکھیں اور مہربانی کر کے ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اس میں ان کا بھی بھلا ہوگا اور میرا بھی بھلا